بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو محبت کے سارے تقاضے پورے کرتی ہے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہے تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون کا۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ کن کی منزل، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے، اور وہ تو تمہارے دل کے نہا خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ تم یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے ہی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کی یقین دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں۔ وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ قریب ہونے کے لیے ہی ہمیں لگاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ کو قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع کی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا ہے تو اب آپ کو ہر قدم اپنی طرف بڑھانا
دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائیاں پاک کر لو تو اللہ کی محبت رضا پالو گے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ کی طرح آزماتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے اندر سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملا کرتی، انہیں تو فرعون جیسے سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دو سوچنا اور پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے، یہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کرے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تجھے تہجد کی طرف لاتا ہے تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاصا کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیری میں پھر وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں۔ جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو، اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوں سے بڑی ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہوگا۔ تم سمجھتے ہو تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ آزمائش کے بعد آپ کو حوصلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ تم بس یقین رکھو، جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے
سکون لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھنا، جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور بھی تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، ان کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر آتی ہیں۔ ہاں، یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز قربان کرو اور اللہ آپ کو خوش نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا گیا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ یقین کرو یہ وقت آزمائش اور صبر آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیں گے۔ اور ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ جیسے ہی دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے۔ انسان اگر کسی کی دعا قبول ہوتے دیکھ لے، یہ دعا کب سے مانگ رہی ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو، تم اللہ تعالیٰ سے سوالات شروع کر دیتے ہو کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یا کب قبول ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا اور نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، آپ مجھے ثابت قدم رکھیں، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ سے بھی پھر نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہاری آزمائش تھی، تو تم خوش نصیب ہو کہ اس سے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں، پتہ ہے کیوں؟ سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا ہے تو آپ اس کی مشکلوں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے اور جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کی بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں
کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ آپ کے کسی بھی کام سے یقین رکھو، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا۔ تمہارے لیے جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزے کا انتظار کرو۔ تم مانگتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بات صرف اس پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے۔ کوئی ہے جو تمہیں دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت پر یہ عطا بہت پسند ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پہ دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے ملتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔